بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابع فی حتمیت المعاد ولا ریب ان القرآن الکریم اخبر عن وقوع القیامت والمعاد اخبارا جزمیا قطعیا مع التاکیدات المختلفہ۔ معاد ہمارا کلی موضوع تھا اور اس کو آیت اللہ خرازی دام ظلہ العالی نے کہا تھا کہ ہم ان کو مختلف مقامات یعنی اس بحث کو انہوں نے 10 حصوں میں تقسیم کیا، الموضع الاول، الموضع الثانی، آج اس کا ہے الموضع السابع، 7واں۔ معاد کس سے کہتے ہیں، بالآخر ہی پھر معاد سے مراد کیا ہے، معاد کو کیا ہوگا، ممکن ہے یا نہیں ہے، یہ ساری بحث اپنے مقام پر مکمل ہوئی۔ 7واں مقام جس میں بحث فرما رہے ہیں وہ ہے حتمیت المعاد، معاد کا ہونا یعنی قیامت کا آنا حتمی ہے۔ ہمارے پاس ادلہ عقلیہ بھی موجود ہیں، انشاءاللہ بحث ہوگی۔ قرآن کی متعدد آیات اس قیامت کے ہونے، اس معاد کے وقوع، امکان وقوع کے بارے میں، یا کہیں کہ قیامت کے آنا، روز حشر کا برپا ہونا دلالت کرتی ہیں۔ روایات بھی موجود ہیں، لیکن قرآن کی روایات آیات مجیدہ واضح طور پر 2 چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس فقط قرآن کی یہی آیات، ساری نہیں کچھ، ہم 2 چیزیں بیان کرنے چلے ہیں اس مقام سابع میں۔ وہ یہ ہے کہ قیامت کا ہونا یقینی ہے، کسی شک کو شبہ کا شکار نہیں ہیں ہم مسلمان قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں، اور اس معاد کے معاد جسمانی ہونے کے لحاظ سے بھی ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قیامت ہوگی یعنی برپا ہوگی، ایک ایسا دن آئے گا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق سے حساب و کتاب لے گا، اور وہ جو میدان سجے گا، جس کو میدان محشر کہیں، معاد کہیں، قیامت کہیں، جو بھی اس کو نام دے، معاد جسمانی، یہی اجسام جو آپ کے اس دنیا میں ہیں، اللہ قادر مطلق ہے اور اپنی اس قدرت کاملہ سے پھر سے ان کے بکھرے اجزاء کو جمع کرے گا، پھر ارواح ان میں واپس آئیں گی۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو یہ سابقہ ابحاث کی ایک قسم کا خلاصہ ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ روح فنا نہیں ہوتی، باقی رہتی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جسم ایک عالم سے ایک اور عالم کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ یہ اجسام جو اس دنیا میں مرکب ہیں، ملے ہوئے ہیں، یہ قبر میں جانے کے بعد ایک عرصے کے لیے، کچھ مدت کے لیے یہ متفرق ہو جائیں گے، یہ بکھر جائیں گے، لیکن جس خالق اکبر نے اس جسم کو بنایا ہے اس کو سب پتہ ہے کہ کون سے جسم کی کون سی جز اور کون سا ذرہ کہاں ہے۔ وہ جہاں بھی ہوگا وہ اتنا بڑا قادر ہے کہ وہ تمام اجسام کے اپنے اپنے ذرات جہاں بھی ہوں گے پھر سے ان کو اکٹھا کرے گا۔ روح ویسے باقی ہے، اور پھر اپنے حکم سے ارواح کو ان ابدان میں واپس کرے گا، اور پھر ان سے سوال و جواب اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ حتمیت المعاد، قیامت کا ہونا، کوئی شک و شبہ نہیں، کسی حوالے سے کوئی کیل و کال نہیں، کوئی دو رائے۔
ہم اس قیامت کے بارے میں معاد جسمانی ہونے کے لحاظ سے بھی کسی شک و شبہ کا شکار نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ معاد ہوگی لیکن روحانی، نہ، معاد جسمانی ہے۔ اور دیگر لوگوں نے جو غیر مسلم، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب بندہ مر گیا پھر ختم، اس کے بعد کچھ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہے، اور یہ حیات محدود ہے۔ پھر درمیان میں ایک حیات برزخی آنی ہے، وہ بھی محدود ہوگی۔ اب عرصہ کتنا ہوگا؟ العلم عند اللہ۔ اس کے بعد جو حیات ہے وہ حیات ابدی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ گواہی دی کہ مومنین کو یہ ملے گا تو کافرین کے ساتھ یہ ہوگا، ظالموں کے ساتھ یہ ہوگا تو مظلوموں کو یہ ملے گا، فلاں فلاں۔ یہ سارے جو صفات بیان ہوئی مومنوں کی، منافقوں کی، کافروں کی، ظالم کی، مظلوم کی، ان کے ساتھ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، پہلے یہ ثابت ہو کہ ایک دن ایسا آئے گا پھر اس دن ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو پس قرآن مجید کا یہ بتانا کہ ظالموں کے لیے جہنم ہے، کافروں کے لیے جہنم ہے، فلاں ہم فیہا خالدون ہیں اور تا ابد ہیں فلاں، یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں مطابقی یا التزامی کہ اس کا مطلب ہے ایک دن پھر سے ان جسموں نے واپس پلٹنا ہے، تو ہی ظالموں کے ساتھ یہ ہوگا اور کافروں کے ساتھ یہ ہوگا اور مخلص مومنین کے ساتھ یہ ہوگا اور فلاں کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو پس یہ ساتواں موضع، ساتواں مقام قرآن مجید کی کچھ آیات مجیدہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ساری نہیں پڑھتے، لیکن ان اشاروں کو پڑھنے کے بعد بھی کم از کم ہمارے لیے یہ کنفرم ہو جائے گا بطور مسلمان کہ قیامت کا آنا حتمی ہے۔ پہلے بھی یقین ہے، اب بھی یقین ہے، سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی نہ مانتا ہو۔ فرماتے ہیں السابع فی حتمیت المعاد، معاد کا ہونا حتمی ہے، قیامت کا آنا حتمی ہے، روز جزا و سزا حتمی۔ لا ریب ان القرآن الکریم اخبر عن وقوع القیامت والمعاد، قرآن مجید نے اس قیامت کے ہونے کے بارے میں اخبار جو دی ہیں وہ اخبار جزمین قطعین، یعنی وہ دو ٹوک خبر دی ہے قرآن مجید نے، ما تاکیدات، اور عربی زبان میں جو تاکید کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور حروف استعمال ہوتے ہیں، مختلف انداز میں تاکید کی کہ قیامت کا ہونا حتمی ہے، اس میں کسی شک و شبہ میں نہ رہنا۔ وَتَعَرَّضَ لِخُصُوصِيَاتِهِ فِي ضِمَنِ آیَاتٍ کثیرہ، قیامت کے دن کیا ہوگا، بہت ساری آیات میں اس کی کچھ خصوصیات بتائی ہیں کہ اس دن ہونا کیا ہے۔ الَّتِي تَقْرُبُ مِنْ أَلْفَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ، محققین بعد نے کہا کہ 2000 کے قریب آیات جن میں یا براہ راست قیامت کے بارے میں خبر ہے یا قیامت کے دن کیا کیا ہوگا اس کے بارے میں 2000 کے قریب آیات اس قیامت اور قیامت کے دن کیا ہونا ہے اس سے متعلق دلالت کرتی ہیں۔ مثلا ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، پہلی آیت وَإِلَيْكَ بَعْضُ الْآيَاتِ، مثلا سورہ حج آیت نمبر 7، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، بلاغ القرآن نے اس کا ترجمہ یوں کیا، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہے کہ اللہ ان سب کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اب دیکھو نا، اس ایک آیت میں دو باتیں ہیں کہ ان الساعۃ آتیۃ، ایک یہ ہے کہ قیامت ہوگی، معاد حتمی ہے، اور اگلے حصے میں فرمایا ان اللہ یبعث من فی القبور، یعنی ساتھ معاد جسمانی کو بیان کیا کہ یہ جو قبروں میں ہیں ان سب کو اٹھایا جائے گا۔ فرماتے ہیں
وفی هذه الآیت اخبر عن وقوع القیامہ، اس آیت میں جہاں قیامت کے واقع ہونے کی خبر ہے، ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ والمعاد الجسمانی، اور وہ معاد فقط روحانی نہیں، کیونکہ آیت ہے نا کہ جو قبروں میں ہیں ان کو اٹھایا جائے گا، اس کا مطلب ہے معاد جسمانی ہوگی، اور یہ خبر قرآن نے دی اس آیت میں بالجزم والقطع، حتمیت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا فرمایا؟ لا ریب فیہا، یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ فرماتے ہیں وَنَفَا عَنْهُ مُطْلَقَ الرَّیب وَشَک، ہر قسم کے آئے بس ختم کیا مع تاکیدات، ان الساعۃ، ان اللہ، یہ دیکھو ذرا غور کرو، مع تاکیدات، وَأَكَّدَ وُقُوعُهَا فِي ضِمْنِ آیات اخر بالقسم، ایک تو یہ ہو گیا، دیگر آیات میں ہیں، ان آیات میں قسم بھی ہے اور حروف تاکید کا استعمال بھی ہے تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ مثلا یہ آیت مجیدہ ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 7، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذالک علی اللہ یسیر۔ کفار کو یہ گمان ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اور یہ بات اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ اب ذرا غور کرو آقا جان، اس میں کیا ہے؟ قل بلا وربی، میرے رب کی قسم، اب یہ قسم آ گئی، لتبعثن، لام تاکید بھی آ گئی، تبعثن، پھر نون تاکید ثقیلہ بھی آ گئی، لتنبؤن، یہاں پر پھر لام تاکید بھی آ گئی، اور آخر میں نون ثقیلہ بھی آ گئی۔ اب یہ ساری تاکیدات ہیں۔ فرماتے ہیں وفی هذه الآیات ذکر اصناف التاکیدات من القسم، یعنی تاکید کے لیے قسم بھی ہے، لام قسم بھی ہے، نون تاکید بھی ہے۔ خوب فرماتے ہیں وَقُرِنَ هَذِهِ التاکیدات بمثل قولہ، اب پھر کیا کہا؟ دیکھو نا، غور کرنا ہے نا، اس میں پہلے کیا کہا؟ یہ فرمایا کہ وَرَبِّی، قسم آ گئی، پھر کیا فرمایا؟ لَتُبْعَثُنَّ، لَتُنَبَّؤُنَّ، اب یہ تاکیدات آ گئیں۔ ان تاکیدات کے ساتھ پھر آخر میں فرمایا ذالک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ ذرا غور کرنا میرے جان اس لفظ کو، یعنی لوگوں کو دوبارہ سے قبروں سے اٹھانا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کے بارے میں یہ خبر دینا، ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے نہایت ہی آسان ہے۔ اب اس آیت میں کیا ہے؟ لِبَيَانِ حتمیت البعث والنشر من القبور، اس آیت میں واضح ہے کہ قبور سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ کیوں اتنی تاکیدات ہیں؟ الذی انکرہ الکفار، کفار نے انکار کیا تھا کہ جب بندہ مر گیا، مٹی مٹی ہو گیا، پھر کون ہوگا جو ان کو اٹھائے گا؟ تو یہ ساری تاکیدات کے ساتھ بیان کیا کہ اس غلط فہمی میں نہ رہو، تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں، آسان ہے۔ اگلی بات بہت پیاری غور کرنا ہے۔ فرماتے ہیں وَعَبَّرَ عَنِ الْقِيَامَةِ وَالْبَعْثِ الْمَذْكُورِ، قیامت آئی نہیں ہے، ابھی قبروں سے اٹھایا نہیں گیا، لیکن اللہ نے قرآن میں اس کے لیے جو صیغے استعمال کیے وہ ماضی کے ہیں۔ کیوں؟ اب آپ حضرات نے نحو میں یہ بات پڑھا کہ جو کام ہوا نہ ہو، ابھی ہونا ہو، لیکن اس کا ہونا حتمی ہو، اس کے لیے ماضی کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی ہوا نہیں ہے، ہونا ہے، لیکن اس کو اس انداز میں بیان کرنا گویا کہ ہو چکا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا یقینی اور کنفرم اور حتمی ہے،
ہوا نہیں، لیکن آپ یوں سمجھیں گویا کہ یہ ہو چکا ہے۔ اور قرآن میں بھی صیغہ آئے، ماضی استعمال ہوئے، قیامت آئی نہیں، لیکن ماضی کا صیغہ بتاتا ہے کہ آئی نہیں، لیکن آپ ایسے ہی یقین رکھیں جیسے کوئی کام ہو جائے تو آپ کو یقین ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہوتا، اس کا یقین بھی اسی طرح رکھیں۔ لحتمیت وقوع ہی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا آنا ضروری ہے۔ قرآن نے یہی کہا اذا وقعت الواقعہ، جب ہونے والا واقعہ ہو جائے گا، لیس لوقعتہا کاذبہ، سورہ واقعہ کی ابتدا ہی یہیں سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح وقعت الواقعہ، واقعات یہ ماضی کا صیغہ ہے، بالکل آسان ہو گیا۔ اس طرح سورہ زلزال میں کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، پہلی آیت ہے اس کی، اور جب زمین اپنی لرزے سے ہلائی جائے گی۔ اب یہاں پر بھی زلزلت، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب یہ ماضی کا صیغہ کیوں استعمال ہوئے؟ فرماتے ہیں وَجَعَلَ الْقِيَامَةَ قَرِيبَةً مُمْكِنَةً، اللہ تبارک و تعالی نے اس قیامت کو دور نہیں، قریب قرار دیا، اور ممتنع محال نہیں بلکہ ممکن۔ یعنی یہ بھی فرمایا، ان آیات کو تھوڑا غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو کفار خیال کرتے ہیں کہ ابھی قیامت بہت دور ہے، لما تخیل الکفار من کونہا بعیدا، کہ قیامت اگر ہے بھی صحیح تو ابھی بہت دور ہے، ان کے مقابل میں اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، قریب بھی ہے اور ممکن بھی ہے، اٹھاؤں گا، دوبارہ اٹھاؤں گا، اور پھر تمہیں ایک حیات ابدی ملے گی، یا جہنم کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے یہ سورہ ہے، سورہ معارج، آیت نمبر 6 اور 7، انہم یرونہ بعیداً، یہ لوگ یقیناً اس عذاب کو دور خیال کرتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا آیات، قرآن واضح بیان کر رہا ہے، قیامت کے ہونے کو بھی واضح بیان کر رہا ہے، اور قرب قیامت کو، لیکن اب وہ قریب کتنا ہے یہ علم صرف اللہ کو ہے۔ ارسل رسلہ للانذار والتبشیر بالآخرۃ والقیامہ، اللہ نے اپنے انبیاء رسول بھیجے کیا؟ کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ڈراؤ جو بد اعمال ہوں گے، جو کافر ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو خوشخبری دو جو مومن ہوں گے، جو اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے، ان کو بشارت، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ کہاں کہا اللہ نے؟ فرماتے ہیں یہ سورہ انعام آیت نمبر 48، سورہ انعام میں فرمان الہی ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ مُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بہت واضح۔ اور ہم نے تو رسولوں کو صرف بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے بنا کر بھیجا، پھر جو ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے۔ اب اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ ان کو بتا دے۔ فرماتے ہیں وَذَلِكَ لَيْسَ إِلَّا لِحَتْمِيَّةِ وُقُوعِهَا، یہ سب کیا تھا؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ قیامت کا ہونا حتمی ہے، یوم المعاد کے بارے میں کوئی کسی شک کا شکار نہ رہنا، حتمی ہے، کنفرم ہے، یقینی ہے۔ وَأَيْضًا جَعَلَ الْقِيَامَةَ مِن مِّيعَادِهِ الَّتِي لَا تُخْلَفُ فِيهَا، پھر اللہ نے اس قیامت کو اپنے وعدوں میں سے قرار دیا کہ اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ہونا حتمی ہے۔ قرآن کی یہ آیت مجیدہ کون سی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 9، رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ہمارے رب بلا شبہ تو اس روز سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے
جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، یعنی اس نے گویا قیامت کے بپا ہونے کا وعدہ کیا ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، ہونی ہی ہونی ہے۔ وغیر ذالک من الآیات فَإِنَّ كُلَّهَا تَحْكِي عَنْ حتمیت وقوع القیامت والبعث والنشور المذکور فی القرآن بالمطابقہ والملازمہ۔ اور بھی بہت ساری آیات مجیدہ ہیں جو قیامت کے ہونے کی حتمیت کو بیان کرتی ہیں، بعث و نشور، قبروں سے پھر اٹھائے جانے کو حتمی بیان کرتی ہیں، اور وہ آیات کچھ بالمطابقہ، یہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی، اور کچھ بالملازمہ۔ ملازمہ کیسے؟ فرماتے ہیں ملازمہ بئی معنی کہ وہ دلالت مطابقی نہیں، التزامی ہے۔ التزامی کیسے؟ ہاں وہ یہ ہے فَإِنَّ بَيَانَ أَوْصَافِ الْقِيَامَةِ کہ جن آیات مبارکہ میں یوم قیامت کی اوصاف بیان کی گئیں، وَبَيَانَ أَوْصَافِ الْمُؤْمِنِينَ جن آیات میں مومنین، کافرین اور مجرمین کی صفات کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا، وَبَيَانَ أَوْصَافِ الْجَنَّةِ وَالجَّحِيمِ جس میں جنت اور جہنم کی اوصاف کہ جنت ہوگی تو کیسی، جہنم ہوگا تو کیسا، الی آخری۔ یہ ساری تدل علی حتمیت ادراک کرتے ہیں کیا کہ قیامت اور بعث اور نشور، یعنی قیامت کا دن ہونا، دوبارہ سے مخلوق کا مبعوث ہونا، پھر سے ان کا قبروں سے اٹھایا جانا، یہ حتمی ہے۔ کیوں حتمی ہے بھائی؟ اس لیے اِذِ البحث عن هذه الخصوصیات، یہ جنت و جہنم کی خصوصیات کو بیان کرنا، مومنین کو یہ ملے گا تو کافروں کو یہ ملے گا، یہ سب تب ہوگا جب پہلے خود قیامت کا ہونا یقینی ہوگا، تو پہلے یہ کنفرم ہو کہ قیامت ہوگی، لوگ اٹھائے جائیں گے، اٹھائے جانے کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے کہ مومنین کو یہ ملے گا تو کافروں کو یہ ملے گا، جہنم میں یہ ہوگا تو جنت میں یہ ہوگا، وہ بعد کی مراحل۔ تو بعد کی مراحل کا قرآن مجید کو بیان کرنا، اس کی دلالت ہے اس بات پر کہ معاد کا ہونا یقینی ہے، جب ہو جائے گی لوگوں کو اٹھایا جائے گا، پھر کس کو کیا ملے گا۔ ثم ان مقتضی قولہ، پھر اسی طرح یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 260، کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ عَلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ ان المعاد الذي آمن به ابراہیم وغیرہ فی الازمان السالفۃ قبل الاسلام، کہ جناب ابراہیم یا دیگر انبیاء جو اسلام سے پہلے آئے سب کا معاد پر یقین تھا۔ لفظوں پہ غور کرو میری جان، کیا کہ جب اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ میں کیسے کروں گا؟ قال بلا، ہے، ہاں کہا، تو اس کا مطلب ہے جناب ابراہیم یا دیگر انبیاء کا اس معاد پر، اس بعث و نشور پر اعتماد اور ایمان تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بہرحال معاد کا ہونا کنفرم۔ اگلا حصہ یہ ہے کہ یہ آیات فقط معاد کی بات بھی نہیں کر رہی کہ ایک دن ہوگا تو پھر اس دن کیا ہوگا، نا، معاد کے ساتھ معاد جسمانی کو بھی بیان کر رہی ہیں کہ ان ابدان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور روح ان میں واپس پلٹائے جائیں گے۔ فَالْآيَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ تَدُلُّ بِالصَّرَاحَةِ عَلَى وُقُوعِ الْمَعَادِ وَحَتْمِيَّتِهِ، آیات مجیدہ واضح صراحت کے ساتھ کریں کس پر کہ معاد ہونی ہے
معاد کا ہونا حتمی ہے، قیامت کا دن ہوگا، سارے انسان اٹھائے جائیں گے، سوال و جواب ہوگا، اور آخر جنت اور جہنم فلاں یعنی حیات ابدی ان کو پھر جو بھی ملے گی۔ خوب جہاں یہ آیات مجیدہ وقوع معاد اور حتمیت پر داد کرتی ہیں، ساتھ ہی آیات صراحت کے ساتھ داد کرتی ہیں کس پر؟ عَلَىٰ كَوْنِهِ مَعَادًا جسمانیہ، کہ وہ معاد جسمانی ہوگی۔ یہی اجسام جو اس دنیا میں ہمارے ہیں، انہی کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، انہی میں ہمارے یہی ارواح دوبارہ ان میں واپس آئیں گے۔ صرف معاد کی بات نہیں کرتی آیات اور قیامت کی، معاد جسمانی کو بھی واضح الفاظ میں بیان فرما رہی ہیں۔ وَعَلَىٰ كَوْنِهِ، اور اس معاد کا، معاد جسمانی ہونا، اسی پر مما اعتقد وآمن بہ کل نبی، ہر نبی کا ایمان اور اعتقاد اسی معاد جسمانی پر تھا۔ کل مرسل، ہر مرسل کا اعتقاد اسی پر تھا، رسول کا، ہر مومن کا بھی ہر زمانے میں، تمام گزشتہ ادوار میں، اسلام سے پہلے کے ہوں یا آج سے پہلے کے ہوں، تمام انبیاء، رسل، مومنین کا اعتقاد اور ایمان ہے کہ وہ معاد جسمانی ہے۔ اور یہ کہاں سے لیا؟ قرآن مجید سے لیا، قرآن واضح دلالت کر رہا ہے۔ هذا ما قطع النظر عن الاخبار والروایات المتواترات الواردہ فی المعاد الجسمانی، ہم ان روایات متواترہ کو نہ بھی بیان کریں، حدیثوں کو نہ بھی لیں جو اخبار جو معاد جسمانی پرداز کرتے ہیں، کسی روایت کو نہ بھی لیں، ایک حدیث کو بھی نہ لیں، صرف قرآن ہی معاد جسمانی کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، چونکہ اس میں واضح الفاظ ہیں کہ یبعث من فی القبور۔ لہذا فلا مجال للریب فی اصل وقوع المعاد، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، نہ یوم قیامت کے بارے میں کہ قیامت آئے گی، نہ اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے، وفی کونہ جسمانیہ، اور نہ اس میں کوئی شک ہے کہ وہ معاد جسمانی ہوگی۔ معاد کے جسمانی ہونے میں بھی ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں، نہ کسی کو ہونا چاہیے۔ کیا مطلب معاد جسمانی کا؟ بِمَانَ عَوْدَةِ الْأَرْوَاحِ إِلَىٰ أَبْدَانِهَا، کہ یہ ارواح واپس اپنے جسموں میں، ابدان میں پلٹائے جائیں گے۔ وَلَا فِي أَدِلَّةِ الْمَعَاد، اور نہ ہی وہ ادلہ جو معاد کے بارے میں ہیں، جو قیامت پر داد کرتے ہیں، نہ ہی اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے۔ کیوں؟ لِصَرَاحَتِهَا، واضح بھی ہیں اور وہ متواترہ روایات بھی ہیں، اور اس میں کسی لحاظ سے پس نہ ہمیں خود قیامت میں کوئی شک و شبہ ہے، اور نہ ہی اس معاد کے جسمانی ہونے میں کسی لحاظ سے کوئی شک و شبہ ہے۔ وَلَقَدْ أَفَادَ وَأَجَادَ الْعَلَّامَةُ الْحِلِّ، علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، وہاں یوں فرماتے ہیں: المعاد الجسمانی معلوم بالضرورت من دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ معاد جسمانی دین حق اسلام، دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریات میں سے ہے، بدیہیات میں سے ہے کہ معاد جسمانی ہے۔ والقرآن دل علیہ فی آیات کثیر بالنص، اور قرآن مجید نے بھی واضح الفاظ میں کئی آیات اس بارے میں موجود ہیں جو معاد کے جسمانی ہونے پر داد کرتی ہیں۔ پس جب دین اسلام کی ضروریات میں سے ہے معاد جسمانی، قرآنی آیات بھی واضح دلالت کرتی ہیں کہ وہ معاد جسمانی ہے، معنہ ممکن فیجب المسیر الیہ، تو پھر فرماتے ہیں ہمیں ہر حال میں، ایک تو یہ ہوگا، دوسرا یہ ہے، یعنی ایک تو قرآن ہو گیا، دین اسلام کی ضروریات میں سے ممکن فیجب، اور پھر یہ ہے کہ یہ معاد کیا ہے؟ اس دنیا میں جو اجسام ہیں،
قبر میں جانے کے بعد یہ اجزاء بکھر جائیں گے. بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کرنا کوئی محالات عقلیہ میں سے تو نہیں ہے، یہ ممکن ہے ذاتاً. دوسرا فرماتے ہیں ما انہو کہ یہ معاد ممکنون، یعنی یہ معاد ممکن ہے، اس میں امکان ذاتی ہے، عقل اس میں کوئی رکاوٹ نہیں سمجھتا کہ عقل کہتے ہیں معاد ہو سکتی ہے. جب عقل بھی کہتا ہے ممکن ہے فیجب الی مسیر الیہ، تو پس واجب ہے کہ ہم اس معاد کے قائل ہوں اور معاد جسمانی کے قائل ہوں. فرماتے ہیں انما قلنا بانہ ممکنون. علامہ فرماتے ہیں یہ جو میں نے کہا کہ آیات سے اور روایات سے ہٹ کر کے خود معاد امکان ذاتی رکھتی ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، وہ اس لیے کہا لأن المراد من الاعادت. ہم اعادہ سے کیا مراد لیتے ہیں، معاد سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ہماری مراد ہے جمع الاجزاء المتفرقہ، بکھرے ہوئے اجزاء کو پھر سے ایک جگہ اکٹھا کرنا. فرماتے ہیں ذالک جائز بضرورہ. کب عقل نے کہا ہے کہ بکھرے اجزاء کو جمع کرنا محالات میں سے ہے؟ عقل کہتے ہیں اگر کسی چیز کے بکھرے ہوں دوبارہ ان کو جمع کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات بھی یہی ہے کہ ہمارے یہ اجزاء جو بکھر جائیں گے پھر سے ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے گا. پس فقول بعض الفلاسفہ من اتباع المشائین باختصاص المعاد بالمعاد الروحانی، وہ جو فلسفہ مشائین، فلسفہ ابتدا میں دو قسمیں تھیں، فلسفہ مشائین اور فلسفہ اشراق، حکمت مشائیہ اور حکمت اشراقیہ. پھر آج کل دو ہیں، فلسفہ غرب اور فلسفہ الہیات، یعنی حکمت غربی اور حکمت متعالی، یہ جو الہیات میں ہم مسلمانوں کے ہیں. مشائین در حقیقت یونان میں ارسطو نے ماشوے سے کہتے ہیں چلنے کو، مشائین کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ارسطو کے اس فلسفے کو، نظریات کو آگے بڑھایا. چونکہ مشہور ہے کہ ارسطو نے کسی جگہ چلتے چلتے ہوئے درس دیے تھے اور پھر ان درسوں کو اکٹھا کیا، اور پھر اس ارسطو کے اس نظریے کو لے کر فارابی بھی آگے چلا، ابو علی سینا بھی آگے چلا، اس کی ایک اپنی فلسفی کہانی ہے. تو مشائین در حقیقت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو فلسفہ ارسطو کو لے کر آگے بڑھے. یہ فلسفی لوگ ہر موجود پر بحث کرتے ہیں، یہ تقریباً کسی دین وغیرہ کے بھی قائل نہیں ہوتے، اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز عقل سے ثابت ہونی چاہیے اور عقلی دلیل. اس لیے جب پوچھا جاتا ہے کہ فلسفہ کا موضوع کیا ہے تو وہ کہتے ہیں وجود، ہر وہ شے جو کہے کہ میں ہوں، فلسفہ اس میں بحث کرتا ہے. بہرحال یہ ان کی ایک بات ہے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ اس کے قائل ہیں باختصاص المعاد بالمعاد الروحانی. وہ کہتے ہیں کہ یہ معاد جسمانی نہیں، معاد روحانی ہے، فقط ارواح کو واپس پلٹایا جائے گا اور جمع کیا جائے گا. علی المحقیہ فرماتے ہیں یہ نظریہ مخالف لضرورت من الدین، ضروریات دین میں سے ہے معاد جسمانی، اور جو معاد روحانی کے قائل ہیں یہ اس ہمارے نظریہ ضرورت من الدین کے مخالف ہے. اسی طرح کما ان قول جمع من المتکلمین، علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ بعض متکلمین صاحبان علم کلام کا نظریہ ہے جو کہتے ہیں بعدم بقائے روح و فناہی بموت الابدان، کہ روح باقی نہیں رہتا، جب بدن ختم ہوگا تو روح بھی ختم ہو جائے گا. فرماتے ہیں یخالف الآیات والروایات، یہ نظریہ آیات قرآنی کے بھی مخالف ہے، اور وہ روایات متواترہ جو دلالت کرتی ہیں علی بقاء النفس کہ نہیں روح باقی رہتا ہے، یہ آیات ان روایات کے بھی مخالف ہیں. قرآن کہتا ہے روح باقی ہے، حدیث کہتی ہے روح باقی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ روح ختم ہو جاتا ہے. قرآن کا ایسا نہیں. خوب والروایات المتواترہ، یہ نظریہ آیات کے مخالف ہے. روایات متواترہ جو بقاء نفس یعنی روح کی بقا ان کے مخالف ہے. ووجود الحیات البرزخیہ، اور وہ جو ہمارا نظریہ تھا کہ اس حیات دنیاوی اور حیات اخروی کے درمیان بھی ایک زندگی ہے جس کو حیات برزخیہ کہتے ہیں، روایات کہتی ہیں کہ وہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، یہ اس کے بھی مخالف ہے. پس فالحق فرماتے ہیں قول حق یہ ہے کہ ہوا بقاء الارواح، کہ موت کے بعد یہ ارواح باقی رہتے ہیں. وَأَنَّ مَعَادَهَا، اور معاد الارواح کا مطلب ہے
عودتھا الی ابدانہا، کہ جو روح اس دنیا میں جس بدن میں تھا یہ دوبارہ اسی بدن میں اللہ اپنی قدرت کاملہ سے پلٹا دے گا۔ پس ہمارا قیامت پر بھی اعتقاد حتمی، کنفرم، یقین، اور پھر معاد بھی معاد جسمانی پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، جس پر دلیل کوئی بھی نہ ہو تو فقط قرآن، جبکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے، عقل بھی اس کو ممکن کہتے ہیں، اور روایات بھی بھری پڑی ہیں۔ لہذا ہم اس حوالے سے کہ معاد جسمانی ہوگی کسی شک و شبہ کا شکار نہیں ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔